لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول بہر شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل برزمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانگا کارے دو رفت تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد
بہار حق در خاک و خون غلطی دا است پس بنائے لا الہ گردی دا است سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود ما سوا اللہ را مسلمان بندائے نیست پیش فرعون سرکش افگندہ نیست تیغلا چون از بیان بیرون کشید از رگے ارباب باطل خون کشید زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، رحمت کونین، خاتم المرسلین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس پاکیزہ اور حسین جمعۃ المبارک کی نشست میں آیات بینات اور درود و سلام کے بعد ہم نے حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کے ان محبت اور عقیدت کے پھول جو آپ نے بحضور امام علی مقام پیش کیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور آج کی اس بزم میں ہم حضرت اقبال کے اس فکر اور اس فلسفے کو اپنے کم علمی کا احساس کرتے ہوئے عرض گزار ہوں گے کہ اس دھرتی میں دو جو قوتیں ہیں، ایک حق اور ایک باطل، وہ دو قوتوں کا اپنے انداز میں اقبال نے جو فرق بیان کیا ہے کلندر لاہوری حکیم الامت نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوت ہے شبیری اور ایک ہے یزیدی، ایک ہے موسیٰ اور ایک ہے فرعون۔ ان دو قوتوں کا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال نے یوں عقیدت کے طور پر ہی نہیں کہہ دیا، ان کے سامنے پوری ایک اسلامی تاریخ ہے، کیونکہ اقبال اپنے دور کا وہ فلسفی ہے اور وہ گہرائی اور گہرائی والا ہے جس کی نظر ہمیشہ قرآن مجید کی آیات بینات پر ہوتی ہے۔ اقبال کی نظر قرآن پر گہری ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اقبال کے دامن سے جڑے رہو، کیونکہ اقبال قرآن تک پہنچاتا ہے، اور احمد رضا کے دامن سے جڑے رہو کیونکہ یہ صاحب قرآن تک پہنچاتا ہے۔ ہم بحمدہ تعالی دونوں سے پیار کرتے ہیں، اقبال سے بھی اور حضرت احمد رضا سے بھی، کیونکہ یہ دونوں ہمیں حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کی طرف لے جانے والے ہیں۔ گرامی قدر بزرگوں، اللہ کی زمین میں جو مارکے بپا ہوئے، حق اور باطل کے جو میدان سجے، اس میں تصور جو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی دیا، بعض اوقات ایسا ہوا
کہ ظاہری طور پر قوت طاقت وہ جیت گئی، ہوتا یہی ہے، ظاہری طور پر فتح کس کو ہوئی، لیکن حقیقی طور پر کامیاب کوئی اور ہوا۔ یہ رب کے ہاں ایک نظام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ میں جو ہم نے سورہ عصر کے حوالہ سے پیش کی ہیں آیات، ان میں جب ہم دیکھتے گئے تو انسانی معیار کو اللہ کریم نے اپنی حکمتوں سے جو بیان فرمایا ہے، ایک انسانی معیار ہے کامیابی کا اور ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ جو خدا کی طرف سے اس میں شعبدہ بازی نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، اس میں تصنع اور بناوٹ کا فلسفہ نہیں ہے، اس میں ہلا گلا نہیں ہوتا، اس میں سنجیدگی ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے، پھر اس میں تسلسل ہوتا ہے، اس میں قدم قدم پر انسان کو عزتیں اور رفعتیں ملتی ہیں۔ ایک میں ہلا گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ہاں زیادہ تر مقبول وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کا خیال ہے، انسانی دانشوروں کا، کہ طاقت ہو اس کا اپنا مزہ ہے، قوت جس کو آپ کہیں، اقتدار اس کی اپنی لذت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دولت ہو تو اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور اگر لوگوں میں دبدبہ ہو، وجاہت ہو، بدماشی سے کسی کے لوگ خوف زدہ ہوں تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، بندے کو طاقتور ہونا چاہیے کہ محلہ علاقہ اس سے خوف زدہ ہو۔ کسی کا خیال ہے دولت مند ہونا چاہیے، جس کی دولت کو لوگ دیکھ کر لوگ حسرت سے تکتے رہیں۔ کسی کا خیال ہے طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی طاقت اور قوت سے ہمیشہ لوگ گھبراتے رہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری خام خیالیاں ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے ادھر انسانی خواہش یہ ہے طاقت ہو، بندے کا روب اور دبدبہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے بندے میں عاجزی ہو۔ اب دیکھیں بالکل ہی الٹ ہے کام۔ انسان یہ کہتا ہے لوگ مجھے جانتے ہوں، میرا شہرہ ہو، میری عزت وجاہت ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں مقبول ہو، میرے حضور اونچا ہو۔ بندہ بندوں میں اونچا ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب اونچا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ہاں اونچا ہو۔ اور یاد رکھو ہمارے ہاں یہ ہے صحت، تندرستی اور طاقت، قوت، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے عظمت کا باعث بنتی ہے، اور اللہ بندے کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو امتحانات سے گزارتا ہے، کیوں کہ وہ پوری کائنات عالم میں اس کو جو عزت اور عظمت دینا چاہتا ہے۔ جس کی طاقت ہے وہ ایک جگہ پر ایک اس کی لمٹ ہے، ایک کی طاقت محلے میں ہے، اس سے بڑے کی ضلع میں ہے، اس سے بڑے کی صوبہ میں ہے، اس سے بڑے کی ملک میں ہے، اور اس کے بڑے کی پوری دنیا میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے گھر طاقت کا ایک ایریا اور دائرہ ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کی عظمت کا، رفعت کا دائرہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر طاقت کے بل بوتے پر عزت ملتی تو غوث پاک کو ہم جانتے ہی نہ ہوتے، کیونکہ ہماری تو بولی ایک نہیں ہے، غوث پاک کا اور ہمارا زمانہ بھی ایک نہیں ہے، غوث پاک کا اور ہمارا علاقہ بھی ایک نہیں ہے، قوم بھی ایک نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا اور ہے، لوگوں کے ہاں مقبول ہونا اور ہے۔ آپ صرف دنیا بھر کی بات نہ کریں، پاکستان کی کریں۔ اس سے پہلے کون مقبول تھا؟ اس سے پہلے کون مقبول تھا؟ آج کا نواز شریف کا دور، اس سے پہلے مشرف مقبول، اس سے پہلے اور مقبول، اس سے پہلے اور مقبول، کتنے مقبول تھے جو چلے گئے۔ لیکن امام علی الحق کہاں سے آئے؟ کیسے آئے؟ کتنی جائیدادیں، کتنی زمینیں، کتنے مربع، کتنی پارٹیاں، کتنے لشکر، کتنی تنظیمیں؟ کچھ بھی نہیں۔
دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو بڑا ہونا ہے، سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا عالم یہی ہوتا ہے۔ دنیا جانتی ہے یزید جو اس دھرتی میں ذلت رسوائی کی علامت بن کر رہ گیا، کیا بنا اس جائیداد کا، اس پراپرٹی کا، اس حکومت کا، اقتدار کا؟ کیوں نہ لعنت بھیجے ایسے اقتدار پر جس سے بندے کی ہر چیز ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور سلام دنیا بھیج رہی ہے، قسم ذوالجلال کی، صرف حسین پاک کے نام پر بہہ جانے والے آنسو کو جمع کیا جائے تو اگر سمندر سے زیادہ نہیں ہے تو سمندر سے کم بھی نہیں ہوں گے۔ کتنا آنسو بہائے کائنات کے لوگوں نے۔ نہر فرات کی کیا حیثیت ہے حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر بہہ جانے والے آنسوؤں کے سامنے؟ ایک پانی رکا، ایک روکا اس نے، لیکن آنسوؤں کے اس عقیدت کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ حسین کا نام آنے کی دیر ہوتی ہے تو آنکھیں مچل جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ وہ مٹی کے اندر دفن ہو گیا یزید، اور حسین دلوں میں زندہ ہو گیا۔ اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں کہا حسین کو چاند پہ دیکھو، چاند پہ حسین آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ چاند پہ پہنچنا کوئی کمال ہے؟ چاند پہ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے حسین کے لیے۔ حسین اس سے کتنا بڑا ہے۔ یہ چاند تو حسین جیسے اعلیٰ لوگوں کا کھلونا ہوتا ہے بابا، اور یہ تو اس کے نانے کا دل بہلاتا ہے۔ یہی تو چاند تھا کہ حسین کے نانے کی انگلی اٹھی تھی تو اس نے کلیجہ پھاڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ حسین نو چاندنے چ نہ ویکھو، ماننے چ ویکھو، ماننے چ۔ چاند پہ کمال نہیں ہے، یہ چاند تو مصطفیٰ کے گھر کے، حضور کے، جن کے بچوں کے کھلونے وہاں سے آئیں، جن کے کھانے وہاں سے آئیں، جن کے کپڑے وہاں سے آئے، ان کی عظمت بابا بہت وراء الورا ہے۔ وہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ حسینیت کا درس یہ ہے، آغاز سے لے کر حسین کی زندگی کے حسین اختتام تک حسین رب کے محبوب کی گودی سے زندگی شروع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب پہلے زمانہ طاقت، قوت، وجاہت ہے، لیکن اس سے آگے چلا تو فرمایا باقی رہنا چاہتے ہو دولت مندو، مر جاؤ گے، پچھلوں میں تقسیم ہوگی، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، زیادہ ہوگی تو چھوڑ جانے والے رشتہ داروں کو کچہریوں کے چکر لگیں گے، بھاری بھاری فیسیں دے کے وکیل کریں گے، عدالتوں کے ججوں کو خریدیں گے، فیصلوں کے لیے پریشان و مضطرب رکھیں گے، لیکن کمال یہ گئے اپنی اولاد کو جائیداد کی بجائے اپنی اولاد کو دین دے کے جاؤ، رسول اللہ کی غلامی دے کے مرو، محمد عربی کا دین دے کے جاؤ۔ یہ جو دولت آج تمہارے میرے پاس ہے، یہ کل کسی کے پاس بھی تھی، آنے والے دن میں کسی کے پاس ہوگی۔ بندہ اگر فخر کرے تو دولت پہ نہیں، فخر کرے تو ایمان کی دولت پہ، ناز کرے تو اقتدار پہ نہیں، احمد مختار پہ۔
برادری پہ فخر ناز نہ کرے، نبی کی تابعداری پہ، کملی والے کی یاری پہ ناز کرے۔ حسین کا خوبصورت زندگی کا انداز دیکھو، نبی کائنات نے تربیت فرمائی۔ حسین نے حضور کی بارگاہ سے جو کچھ لیا، چلتے ہوئے حسین جائیداد، دولت، عزت، شہرت کے لیے نہیں جا رہے، ورنہ مدینے میں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اوپر حسین کی طرف کون انگلی اٹھائے۔ لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر میں نانے کے دیے ہوئے مشن سے ہٹ گیا تو پھر کامیاب نہیں، مجھے قدم قدم پہ کامیابی لینی ہے، کیونکہ نبی نے خود مجھے ڈگری عطا فرمائی گئے۔ اس خوبصورت تصور کو میں نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے، قیامت کے دن تک یہ واضح ہو جائے حق کہاں گیا، باطل کہاں گیا۔ اقبال کہتے گئے باطل مٹ گیا، باطل داغ بن گیا، باطل حیرت زدہ ہو گیا، باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا، اور حق کی علامت کی پہچان، حق کی علامت بن گیا، حق کی پہچان حسین ابن علی بن گیا۔ یہی وجہ ہے آج کا دانشور خارجی بھی ہو تب بھی حق کی نشانی حسین کو کہتا ہے، آج کا دانشور یزیدی فکر کا حامل بھی ہو، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کائنات عالم میں حق کا نمائندہ، حق کا ترجمان، حق کا نشان حسین ابن علی ہے۔ حسین کی بات آتی ہے تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے حق کی علامت اور پہچان حسین ابن علی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے گئے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین گئے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین، مل کے پڑھ لو، حق کی صداقتوں کی نشانی، سارے پڑھ لو، حق کی صداقتوں کی نشانی، مل کے پڑھے، حق کی صداقتوں کی نشانی۔ اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم ہے، آج اگر یزید کو کوئی جتنا مرضی اٹھانا چاہے، بلندیوں پہ لے جانا چاہے، لیکن جب ہم اس نقطے پر ختم کرتے گئے، تم کہو تمہارا انجام یزید کے ساتھ ہو، ہم دعا میں کہتے ہیں حسین کے ساتھ ہو، جتنا بھی غلیظ بندہ ہو یہاں چپ کر جاتا گئے، اس کا مطلب ہے اس کو ضد ہے، پتہ اس کو بھی ہے حسین کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ حق کی صداقتوں کی نشانی، کوئی زبان چپ نہ رہے، حق کی صداقتوں کی نشانی۔ اگر صابرین کی جماعت کو دیکھیں حسین امام نظر آئیں گے، عاشقوں کی جماعت کو دیکھیں حسین امام نظر آئیں گے۔ قسم رب کی بابا شہید ہوا حسین کا صبر دیکھو، اماں کا وصال ہے تو حسین کا صبر دیکھو، نانا پردہ فرمائے تو حسین کا صبر دیکھو، میرے نبی کے غلاموں بھائی حسن کو زہر دے دی جائے حسین کا صبر دیکھو، مدینہ چھوٹ گیا حسین کا صبر دیکھو، بیٹی روتی مدینے میں رہ گئی حسین کا صبر دیکھو، نانے کو روزے کو آخری سلام کرتے حسین کا صبر دیکھو، حضور کے بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے رخصت ہونے والے حسین کا صبر دیکھو، پھر مکہ میں پہنچنے والے اس خوبصورت حج کا ارادہ کرنے والے اس صابر کا صبر دیکھو، پھر اس کا ارادہ ملتوی کر کے حرمت کعبہ کو بچانے والے کا صبر دیکھو، پھر راستے میں اطلاع ملی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، پھر صبر دیکھو، پھر حضرت مسلم
بن عقیل کے بچوں کو جس انداز سے تربیت کر رکھے گئے، صبر دیکھو، وہاں کا فرض دکسائر بتا رکھا گئے، دل تمہارے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، صبر دیکھو۔ پھر کربلا میں خیمہ زن ہو گئے تو صبر دیکھو، وہاں پہ آ کر غر بن ریاضی کا قافلہ روکنا تھا، وہاں پوری فوج کے سامنے حسین لڑا نہیں، وہاں بھی صبر دیکھو۔ ساتھ کو پانی کی بندش کا اعلان ہو جائے تو پھر اس کا صبر دیکھو، پھر اس کے بعد 8، 9، 10 کی رات آئے تو صبر دیکھو، وہاں خیمے میں قرآن کی تلاوت سننی ہو تو صبر دیکھو، وہاں پھر صبح کا ستارہ طلوع ہو، حسین کی اذانیں جماعتیں دیکھو، پھر ہاتھوں کے پہ لٹایا ہوا عسکر دیکھو، پھر حسین کا صبر دیکھو، سامنے کٹتا ہوا جوان بیٹا دیکھو، پھر صبر دیکھو، پھر سامنے آنکھوں کے سامنے گلشن زہرا کٹ لگا گئے، لہلہاتا ہوا جناب والا گلشن مسلا جا رہا ہے، کلیاں مسلی جا رہی ہیں، پھول توڑے جا رہے ہیں، پھر صبر دیکھو۔ آپ جب صابروں کی پوری جماعت کو دیکھیں گے اور پھر ان کا امام ڈھونڈنا چاہیں گے تو روضہ رسول سے آواز آئے گی، وہ تو میں نے بیٹا حسین تمہیں امام دے دیا ہے، پھر کیوں نہ کہے حق کی صداقتوں کی نشانی، سارے مل کے پڑھ لے، حق کی صداقتوں کی نشانی، اور اونچی آواز میں حق کی صداقتوں کی دنیا جانتی ہے، خوشبو حیدر، طاقت و قوت حیدر کا جو خوبصورت مرکز جو نظر آ رہا تھا دنیا کو، حیدر کرار کے بعد وہ حضرت عباس علمدار تھے، کتنی منتیں کرتے گئے، بھیا تلوار اٹھانے دو، میں کوفیوں کو کوفہ نہ دکھا دوں، شامیوں کو شام نہ دکھا دوں تو مجھے حیدر کا بیٹا نہ کہنا، لیکن حسین کہہ رہے گئے تو نے میرا جھنڈا اٹھانا گئے، ابھی تلوار نہیں اٹھانی، قدم قدم پہ روک روک کر حسین دنیا کو بتا رہے گئے، ہے کوئی میرے جیسا صابر تو لاؤ، ہم نے کہا یزیدی گماشتو، تم پتہ نہیں کیا کہو گے، ہم تو یہی کہیں گے، حق کی صداقتوں کی نشانی، محبت سے بولیے، حق کی صداقتوں کی نشانی، حسین گئے حق کی صداقتوں کی نشانی، حسین گئے حق کی صداقتوں کی نشانی، حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی، حسین ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہم نے کہا یہ صبر والے لوگ بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن عرفاء عشاق نے کہا سمجھ کے بات کرو، یہ صابر صرف ایک نہیں ہوتے، صبر میں بھی کیٹیگریز نظر آتی ہیں، درجے گئے، ایک تو وہ گئے جو اللہ کے لیے صبر کرے، ایک وہ گئے جو اللہ پر صبر کرے، ایک وہ گئے، فرمایا یہ تو صابرین کے بھی درجہ بندیاں گئے، فرمایا سب سے بڑا مشکل کیا گئے، فرمایا وہ عاشقوں کا صبر ہوتا گئے، کہا کیا مطلب، کہتے ہیں وہاں گردنیں کٹتی ہیں، انگلیاں کٹتی ہیں، جسم کٹتے ہیں، تو پھر اس کو مزہ آتا ہے کیونکہ سامنے یار کا درشن ہوتا ہے۔ صابروں کے درجے گئے، مل گیا سبحان اللہ، نہ ملا صبر، مل گیا شکر، نہ ملا ہولی بولو صبر، فرمایا یہ درجہ تو سب سے نچلا گئے، یہ سب سے چھوٹا درجہ گئے، مل جائے شکر، نہ ملے
یہ تو کسی نے جب کہا تو ایک درویش نے کہا بابا جی یہ کون سا کمال ہے، یہ تو ہمارے علاقے کے کتے بھی کرتے گئے، مالک روٹی ڈالے تو وہ جناب والا سر ہلائیں، نہ ڈالے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ حیران ہو کے کہا پھر بتا اس سے کیا؟ اس نے کہا جس کو امام اعظم کی تربیت ملی ہے، جس کو صوفیاء کا درس ملا گئے، وہ کہتا ہے ہمارا تو اور نسب ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا مل جائے تو بانٹ دیتے گئے، نہ ملے تو شکر کرتے گئے۔ یہ اور درجے کا گئے، مل گیا بانٹا، نہ ملا ہولی بولو۔ وہ کہتے گئے اچھا پھر عاشقوں میں ایک یہ بھی درجہ گئے، نہ ملنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ عشق بھی عجیب سی چیز ہے، اقبال بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اقبال کہتے ہیں عشق دیکھنا ہے تو پھر جا کے خندق میں، تبوک میں، احد میں، کربلا میں دیکھو۔ عشق دیکھنا گئے، اقبال کہتے گئے کبھی خلیل عشق کا روپ دھار کے جو آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے اس سے پوچھو عشق کی۔ جبریل جیسی طاقت قوت کہہ رہی ہو میرے لائق کوئی خدمت، جبریل کو کہہ دے ہٹ جاؤ، اس سے اس کا بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ جبریل کو کہہ دے، یہ وہ اونچا درجہ ہے، جبریل کو کہہ دے نہیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کہا گیا آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار نے دی ہے تو یار کے نام پہ لٹائی کیسے جاتی ہے۔ نہ ملنے پہ بھی خوش ہوتا ہے، لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام، بڑا مشکل ہے۔ جو اس درجے کا بندہ ہو اس کو دنیا عجیب نام دیتی ہے، اس کو مجنوں کہہ دیتے ہیں۔ لیلا دروازے پہ کھڑی بھیک بانٹ رہی ہے، ہر کو خیرات دے رہی ہے، جب مجنوں آتا ہے اس کا وہ کاسا توڑ دیا جاتا ہے، سارے لے کے خوش ہوتے ہیں، وہ کاسا توڑوا کے لڈی ڈال رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا تو کاسا ٹوٹ گیا، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے نہیں دیا اس میں کتنا مزہ ہے، اور تمہیں دے دیا ہے کوئی اس میں یار کا جس کا اس نے کاسا توڑا، کیونکہ اگر تمہارے جیسا ہوتا تو مجھے بھی مل جاتا۔ مجھے اس نے اعلیٰ جانا، اس نے اعلیٰ جان کے یہ کیا، کبھی ملنے پہ خوش ہوتا ہے، کبھی نہ ملنے پہ تم لیتے رہو، بھکاری بنتے رہو، کیونکہ میں بھکاری بن کے نہیں آیا بھکاری بن کے تھا۔ اس نے کہا تو بھکاری نہ بن، درباری بن۔ اس نے مجھے اب وہاں خوش ہوتا گئے، لیکن اس سے بھی اونچا درجہ گئے، فرماتے گئے ایک تو وہ گئے جو اللہ کے لیے صبر کرے، اللہ پر صبر کرتا گئے، اور ایک وہ ہوتا گئے جو لٹاتا گئے، دے کے خوش ہوتا گئے۔ فرماتے گئے اگر کائنات میں اونچا درجہ گئے تو یہ ہے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہو، لوگوں کو پریشانی اور مصیبت نظر آ رہی ہو، لیکن یار مسکراتے ہوئے جا رہا ہو۔ جب وہ مسکراتے جاتا ہے تو پھر قدرت آواز دیتی ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرماتے گئے پھر ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اقبال کہتے یہ جو راز تھا آج حسین نے اس کو کھول دیا۔ دمبے کا ذبح ہونا راز تھا، آگ کا جلنا خلیل کا جانا راز تھا، یہ راز اقبال کہتا ہے جس نے کھولا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صدا نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی
دریا کی موج پیاس گئے پانی حسین ہے، دریا کی موج پیاس گئے، آج 1400 سال ہو گئے، آنسو گرائے جا رکھے گئے حسین کے نام پہ، دریا کی موج پیاس گئے پانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جس میدان میں بھی دیکھیں گے حسین امام نظر آئے، عاشقوں میں ہو تو عشق کی دنیا میں حضور کے غلاموں میں امام نظر آتے ہیں حسین ابن علی۔ اگر زاہدوں کو دیکھ لیں تو زاہد بھی بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، زاہد وہ ہوتا ہے جس کی نماز نہ چھوٹے، زاہد وہ ہوتا ہے جو تہجد کا پابند ہو، زاہد وہ ہوتا ہے جو روزہ دار بھی ہو، زاہد وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے پیار بھی کرتا ہو، زاہد وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں ہمیشہ اللہ رسول کی طرف بڑھتی اور جھکتی رہے، زاہد وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی رب کے حضور جھکے، زاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے لیے سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر اس درجے میں بھی دیکھیں تو جو امامت کے مرتبے پر فائز نظر آئے گا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، زاہد حرام نہیں کھاتا، زاہد کوئی چیز ایسا عمل نہیں کرتا جس میں کراگت بھی ہو، اور یہاں تو تربیت کا عالم یہ گا، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہو۔ حسین بچپن میں معصومیت کے عالم میں ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالے تو نانا جھولی میں ڈال کے انگلی ٹیڑھی کر کے منہ سے نکال کے بتا رہے گئے، حسین تجھے میں نے روٹ دیا گئے، ڈائریکشن دی گئے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ صدقے کا مال ہے، تو زاہد گئے، تجھے پل پل بچنا بھی گئے، میری امت کو بچانا بھی گئے۔ حق کی صداقتوں کی حق کی صداقتوں کی نشانی، زاہد اتنا بڑا ہے کہ میرے نبی کائنات جس نے بلوغت سے بھی پہلے نانے کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جس نے آنکھ نانے کی جھولی میں کھولی، جس نے آنکھ نانے کے ہاتھوں میں کھولی، اتنا بڑا زاہد گئے جس کو قرآن نبی نے پڑھایا، شریعت علی نے سکھائی، جس کی تربیت زہرا پاک نے کی۔ بلکہ اب میں اس بات پہ دیکھوں گا آپ سو رکھے گئے یا جاگ رہے ہیں، وہ زاہد گئے جس کو جھولا فرشتے دینے آئے۔ حق کی صداقتوں کی نشانی، مل کے پڑھ لیں، حق کی صداقتوں کی میرے نبی کے غلاموں، دنیا جتنی مرضی ترلے لے لے، جتنی مرضی محنت کر لے، ایک پیس ٹی وی نہیں کروڑوں چینل بنا لیں، ایک نالائق نہیں کروڑوں نالائق آ جائیں اور یزید کی عظمت کو بیان کرتے رہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں حسین کی عظمت کا ایک جملہ کروڑوں یزیدوں پر آج بھی بھاری ہے۔ یہ بیچارے کل کے گھٹیا لوگ، یزیدی فکر کو پرموٹ کرنے والے نالائق کیا جانے حسین کون ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ
یزید کی بے حیائی اور بدماشی کا تذکرہ بھی نبی نے پہلے کر دیا تھا۔ نبی کے غلاموں یاد رکھنا، یزید کی فیور وہی کرے گا جو مصطفیٰ کریم کے علم غیب کا منکر ہوگا، جو حضور کو اپنے جیسا کہے گا۔ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو یزید کی اولاد بنانے میں فخر محسوس کرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، میری امت میں بگاڑ پیدا کرنے والا یزید ہے، میری امت کی تباہی کا بگل بجانے والا یزید ہے، انتشار کرنے والا یزید ہے، میری آل کا قاتل یزید ہے۔ حضور کے صحابہ جانتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے مجھے پتا ہے میں نے نبی سے دو طرح کا علم سیکھا ہے، ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسری وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تو یقیناً مجھے لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے وہ جو جناب ابو ہریرہ نے نہیں بتایا وہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار وہ فلسفہ وہ گئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے وہ باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں جو مصطفیٰ نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کچھ جگہ پر اشارتاً بتا دیا ہو سنیو اللہ تمہیں عزتیں برکتیں دے۔ اللہ کی قسم میں آج تمہارا عقیدہ نظریہ میں جو بار بار کہتا ہوں مصطفیٰ کے یاروں والا ہے، غداروں والا نہیں ہے۔ حسین کی شہادت نبی نے پہلے بتا دی۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے پیدا ہوئے میں نے حضور کے ہاتھوں پہ دیکھا تو رو رہے تھے، فرمایا مجھے حسین نظر آ رہے تھے، نبی کو شہادت نظر آ رہی تھی۔ علی کہتے ہیں رو رہے تھے، علی کو حسین نظر آ رہے تھے، نبی کو حسین کی شہادت نظر آ رہی تھی۔ زہرا خوش ہو رہی تھی، حضور اس کی گردن کو بوسہ دے کے رو رہے تھے، حضور کو شہادت نظر آ رہی تھی۔ ابن تیمیہ کہتا ہے اور یہی بات کرتے ہوئے اپنے بگانے سارے کہتے ہیں، نذیر حسین دہلوی کہتا ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے شبانی کہتا ہے، کہتے ہیں یہ سارا معاملہ صرف اسی وجہ سے تھا۔ ابو ہریرہ کہتے اگر میں نے بتا دیا لوگ مجھے ماریں گے۔ ابو ہریرہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بتا بھی دیا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ چلتے پھرتے بازاروں میں دعا مانگتے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے اس لمحے سے بچا جب کوئی گھٹیا کمینہ چھوکرے لونڈوں کی حکومت کا زمانہ آئے، مجھے اس دور سے محفوظ فرما۔ دنیا جانتی ہے 61 ہجری میں جو لونڈوں کی حکومت ہے وہ نالائق کے پاپا یزید بے حیا کی ہے، اس لیے یزید کو جتنا مرضی تم سر پہ چڑھاتے رہو دنیا قیامت تک یہی کہتی رہے گی حق کی صداقتوں کی نشانی، حق کی صداقتوں کی دنیا میں انقلاب کا عجیب اتفاق ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہونے والا یہ ذلیل کمینہ یزید کتنی بے حیا قوم ہے، اس کو صحابی بنانے پر تلے ہوئے گئے۔ کہا کیا جاتا ہے پہلا قافلہ جو قسطنطنیہ پہ گیا اس میں حضور نے بشارت دی تھی وہ جنتی، وہ جنتی کس نے کہا تھا؟ حولی بولو۔ حضور نے، ہم نے کہا لکھ کے دے دو، یہ لکھ کے دے دو کہ حضور نے کہا وہ جنتی، لکھ کے دے دو حضور نے کہہ دیا وہ جنتی ہو گئے، لکھ دو کیونکہ اگلے چوک پہ تمہیں مکرنے کی پرانی عادت ہے۔ یہ لکھ دو نبی نے کہہ دیا وہ جنتی، کیونکہ پھر تم یہ بھی کہو گے نبی جنت نہیں دے سکتے۔ اب جو مان چکے ہو یہ تو لکھ دو، پھر بحث اب بات باقی کریں گے کہ جو گئے تھے ان میں یزید تھا کہ نہیں، یہ تو لکھ دو پہلے۔ یہ الگ بحث ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا حضور نے فرما دیا، ہمارا تو یقین ہے کہہ دیا وہ، بولو اونچا، کہہ دیا وہ حق ہے، تم لکھ دو۔ لکھ دو گے تو پھر اگلی بات بعد میں کریں گے اس میں یزید تھا کہ نہیں تھا۔ او
24 ہجری میں یہ کمینہ پیدا ہوا، 34 ہجری میں پہلا قافلہ گیا۔ اب بتا نالائق، تیرے پاپا کی عمر کتنی تھی؟ ہولی بولو۔ یہ تو لکھ دو کہ حضور نے کہہ دیا وہ جنتی ہو گئے۔ جب پہلا قافلہ گیا، یزید بغیرت کی عمر کتنی تھی؟ 24 میں پیدا ہوا، 26 24 دو روایتیں۔ پہلا قافلہ 34 میں گیا، 26 میں اگر یہ بے حیا پیدا ہو تو عمر کتنی ہوتی ہے؟ ہولی بول۔ کتنا کمینہ ہے پیس ٹی وی کا وہ سکولر جو اس کو کمانڈر بنا کے بھیج رکھا گئے، اس کی تو عمر ابھی کتنی ہے؟ 34 ہجری کے قافلے کی نبی نے پہلے بشارت تھی، جب تیرے پاپا کی عمر ہی پوری نہیں تو اس کو کمانڈر بنا رکھا گئے۔ اگلی بات پھر سن، پھر قافلہ گیا، پھر گیا، اور جب یہ قافلہ گیا تو یہ بھی سوچا کر کے اس کو حضرت امیر معاویہ نے بھیجا کیسے تھا؟ یہ تو ام کلثوم کو بغل میں لے کے اپنی اس معشوقہ سے اس میں شاعر و شاعری کر رہا تھا اور عاشقی مشوقی کی اشعار پڑھ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ لگا کہ لوگ مشکل میں، فرمایا اس کمینے کو بھیجو، وہ وہاں مشکلات میں ہے، یہ یہاں یہ کام کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، مجبور ہو کے جانے والا مجاہد تمہارا ہے، مسرور ہو کے مجاہد جانے والے ہمارے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام اور رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز کھول کے بتا دی ہے، بلکہ بخاری جیسا عظیم محدث بھی باب باندھتے ہوئے بخاری میں باقاعدہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہا، حضرت امام بخاری باقاعدہ باب باندھتا ہے، اور پھر جب بات ہوتی ہے کہ کون ہے تو بخاری یہ بیان کرتے گئے دوسری جلد میں اور صفحہ نمبر 1044 پہ امام بخاری فرما رہے گئے، حلقت امتی علی ایدی غلمت من قریش فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمت فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، فرماتے گئے میری امت کی ہلاکت رسول مختار نے فرمایا قریش کے چند لڑکوں چھوکروں میں ہوگی، ان کے ہاتھوں سے ہوگی۔ یہ سن کر مروان جناب والا مروان کو غصہ آیا اور کہنے لگا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اگر چاہوں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں، نبی سے سنا وہ فلاں ابن فلاں فلاں قبیلے سے ہوگا، یہ بھی پتا ہے۔ حولی سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہہ رہے تھے چاہوں تو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کون ہوگا، یہ بھی بتا دوں۔ ابو ہریرہ کو کس نے بتایا تھا؟ تو علم غیب کیا ہوتا ہے؟ علم غیب کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک بار کہا تھا، دونگا باغ میں آنے والے ہر نمازی کو یاد ہوگا، جب علم غیب کی بات کا کوئی انکار کرے سمجھ لے چوراں دا ٹبارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی چوری پکڑی جانے کا خطرہ ہو وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، حضور نے فرمایا جو مجاہد لڑیں گے ان کے گھوڑے رنگ ان کے باپ دادا کا بھی نام مجھے یاد ہے۔ ہم نے کہا اور نبی کے غلاموں، حضور تو اپنے غلاموں کی ایک نشانی بتا رہے گئے اور تم جو ڈرتے ہو وجہ کیا ہے؟ آپ کو بخاری کا حوالہ دیتا چلو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جس کی چوری پکڑی جانے کا خطرہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، بخاری نے لکھا، ہم نے دیکھا ایک بندہ لڑ رہا ہے، آتے جاتے کو پھڑکاتا ہے، اتنا دلیر اور قوی مجاہد ہے، جس پہ تلوار پھینکتا ہے اس کے ٹوٹے کر دیتا ہے، بڑا طاقتور ہے، تیز لڑ رہا ہے۔ ہم نے کہا آقا یہ کتنا حسین عظیم طاقتور مجاہد ہے؟ نبی نے فرمایا جہنمی ہے۔
ہولی بول بخاری ہے بخاری، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ میں بالکل ضدی نہیں، مجھے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک بتا دو جس نے کہا حضور جی ابھی تو مرا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کیونکہ جو اعتراض کرتا گئے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور بلا ہوتی ہے۔ غالباً سال بن سعد سے یہ روایت ہے، غالباً سال بن سعد سے یہ روایت ہے، بخاری میں ہے۔ جس کا بوتھا سجا ہوا گیا اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں بخاری میں نے پڑھی، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مجاہد اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لڑتا بھی تھا مارتا بھی تھا، ہم حیران تھے، لیکن کیونکہ مسلمان تھے ہم حیران تھے، لیکن پکے صاحب ایمان تھے، یقین تھا کہ ہے جہنمی۔